السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے تحقیق کا طریقہ کار۔ آج ایک نہایت اہم لیکچر ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو کہ تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ بی ایس اردو کے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ آخری سیمسٹر میں مقالہ لکھتے ہیں، تو یہ لیکچر ان کے لیے کافی اہم ہے، لہٰذا آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ ایک ریسرچ اسپیشلسٹ کے ارشادات کی روشنی میں نے یہ لیکچر تیار کیا ہے، اور میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے۔ جو اصطلاحات ہیں مشکل، اس کو میں نے نکال لیا ہے تاکہ جو طلباء ہیں جو کمزور ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو تحقیق کیا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، یعنی تحقیق کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس پر میں نے پہلے سے ایک لیکچر بنایا ہے، اس کا لنک کمنٹ میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم طریقہ کار پر بات کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک تحقیق کا جو پروسیس ہے اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تحقیق کو مختصر سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جان بین، تلاش و جستجو اور دریافت، ڈسکور کرنا۔ اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی تعریفیں تحقیق کے حوالے سے محققین اور ناقدین نے کی ہے، تو ان میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ نئے حقائق کی تلاش اور پرانے حقائق کی نئی توضیح کو تحقیق کہتے ہیں۔ کنفیوز نہ ہو، اب ہم اس تعریف کو ذرا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ نئے حقائق کی تلاش، تو نئے حقائق کا مطلب ہے نئی حقیقت کا اضافہ کرنا، ایک نئی چیز سامنے لانا۔ مثلاً مرزا غالب کی لکھی ہوئی کوئی ایسی کتاب دریافت کرنا، سامنے لانا جو اب تک کسی کو معلوم نہ تھی، تو یہ تحقیق ہے۔ ہم نے تعریف میں پڑھا نئے حقائق کی تلاش، تو یہ ایک نئی حقیقت کا اضافہ آپ نے کیا، تو یہ ہے تحقیق۔ اور پھر ہم نے پڑھا اوپر ڈیفینیشن میں کہ پرانے حقائق کی نئی توضیح، اس کا مطلب ہے آسانی کے خاطر ہم اس کو غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کہہ سکتے ہیں، غلط فہمیوں کی اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے آئے ہیں مختلف قسم کی تاریخی کتابوں میں کہ 1826 عیسوی میں مرزا غالب پنشن کی بحالی کے لیے کلکتہ چلے گئے تھے، لیکن ایک محقق کو غالب کے خطوط سے پتہ چلے کہ غالب اصل میں پنشن کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے پرانے حقائق کی نئی توضیح کی، یعنی پرانے حقائق پہلے یہ حقیقت تھی کہ مرزا غالب پنشن کی بحالی کے لیے گئے تھے کلکتہ، وہاں پر انگریز تھے کلکتہ میں، تو پنشن کی بحالی کے لیے چلے گئے تھے، ہم نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اب ایک شخص آیا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ پنشن کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ وہاں پر انگریز تھے کلکتہ میں، ہندوستان میں آئے تھے تو غالب ان کے خلاف جہاد کے لیے چلے گئے تھے، تو یہ انہوں نے ایک نئی بات کی، وہ جو پرانی بات تھی اس کی وضاحت ہی کی کہ وہ غلط ہے، وہ پنشن کی بحالی کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ جہاد کے لیے گئے تھے، تو یہ انہوں نے نئی توضیح کی، پرانے حقائق کی، اس بات کو غلط ثابت کیا۔ اب یہ بات ٹھیک ہوگی کہ وہ جہاد کے لیے چلے گئے تھے، ادروائز یہ ایک میں نے مثال دی، وہ پنشن کی بحالی کے لیے ہی چلے گئے تھے، جہاد کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تحقیق تھا۔ اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے تحقیق کے مراحل، اس کو پڑھتے ہیں۔ جدید محققین کے مطابق تحقیقی مراحل جو بہت اہم ہے اور جن کے وسیلے سے ایک معیاری تحقیق وجود میں آ سکتی ہے، وہ کچھ اس طرح ہے، یعنی یہ سٹیپس انوالو ہوں گے تحقیق میں شروع سے لے کر آخر تک۔ پہلا سٹیپ ہے تحقیق کا موضوع، اب ان کو ہم پڑھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں بعد میں۔ تحقیق کا موضوع، پھر ہے خاکہ، پھر ہے مواد کی فراہمی، مطالعہ اور نوٹ لینا، مواد کی پرکھ اور حزم و احتیاط، مقالہ کی تصویت، زبان و بیان۔ یہ سٹیپس ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں ریسرچ کرنے میں، تحقیق کرنے میں۔ تو پہلا ہے تحقیق کا موضوع۔
تحقیق میں اہم شے یا مرکزی نقطہ موضوع کا انتخاب ہے، موضوع کو سلیکٹ کرنا ہے۔ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محقق کو موضوع سے دلچسپی ہونی چاہیے اور موضوع محقق کے رجحان کے مطابق ہو، یعنی جو موضوع آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کو دلچسپی ہو اور محقق کے رجحان کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ محقق کا رجحان کس طرف ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کا سوچ کس طرف ہے، اس کو ناول پسند ہے، افسانہ پسند ہے یا شاعری اس کو پسند ہے، یعنی اس کا رجحان کس طرف ہے، کس چیز میں اس کو دلچسپی حاصل ہے۔ اگر افسانے میں حاصل ہے تو اس کو افسانہ لینا چاہیے، افسانے کو اپنے لیکچر کا موضوع بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ موضوع ایسا ہو کہ جس پر تحقیق کی جا سکے، موضوع نہ زیادہ وسیع ہو کہ سمیٹا نہ جا سکے اور نہ اتنا تنگ ہو کہ کھولا نہ جا سکے۔ میں نے بہت آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ ایسا موضوع لینا چاہیے کہ وقت پر آپ اس کو سمیٹ سکے، کیونکہ یہ سندی تحقیق ہم کرتے ہیں بی ایس میں، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ڈگری کے حصول کے لیے ہم کرتے ہیں، تو ایسا موضوع لیں گے کہ جس کو ہم مقررہ وقت میں ختم کر سکے، اور ایسا تنگ موضوع بھی نہیں لینا چاہیے کہ ہم اس پر پھر کچھ نہ لکھ سکے۔ تیسری بات یہ کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، یعنی ایسا موضوع لیں گے، چونکہ ہم ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایسا موضوع لیں گے کہ جس سے ادب میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا سٹیپ ہے خاکہ۔ موضوع کے بعد، موضوع کی سلیکشن، موضوع کے انتخاب کے بعد اس کا عارضی خاکہ بنایا جاتا ہے، ایک فرضی خاکہ بنایا جاتا ہے۔ خاکہ بنانے کے بعد ذہن میں مقالے کی ایک ہیئت، ایک شکل متعین ہو جاتی ہے، ایک شکل بن جاتی ہے، اور پھر اس نقش پر عمارت بنانا آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم پہلے ایک خاکہ سا بنا لیتے ہیں اور اس خاکے میں ہم تفصیل کے ساتھ ہم لکھتے ہیں مستقبل میں جو ہم کیا کریں گے، یعنی مقالے میں ہم کیا لکھیں گے، وہ ساری ڈیٹیل ہم خاکے میں مختصراً لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ ہم نے مقالے میں کیا لکھنا ہے۔ باقی کام ہمیں پھر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جب ہم پہلے سے ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، ایک نقشہ بنا لیتے ہیں کہ ہم مقالے میں کیا لکھیں گے، تو اس سے آسانی پیدا ہوگی۔ اگلا سٹیپ ہے مواد کی فراہمی، یعنی مواد فراہم کرنا۔ ادبی مواد کئی قسم کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مواد کی دو قسمیں ہیں، اولین اور ثانوی۔ اولین کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں، جبکہ ثانوی کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں۔ یہ مواد کی دو قسمیں ہیں۔ اب اولین مواد اور ثانوی مواد یا پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کیسے کہتے ہیں، تو دیکھیں کسی ادیب پر اگر تحقیق کی جائے تو اولین مواد اس ادیب کی تمام تخلیقات، تمام کتابیں اور دوسری تحریروں، مثلاً مسودات، ان کی ڈائری، خطوط، تعلیمی ریکارڈ، ملازمت کا ریکارڈ اور قانونی دستاویزات وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ بقیہ مواد ثانوی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی افسانہ نگار کو لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کی جو کتابیں ہیں یا اس کا جو قانونی ریکارڈ ہے، یا انہوں نے کسی اسکول میں داخلہ لیا ہوگا وہ ریکارڈ، یا اس کی ڈائری جو انہوں نے خود لکھی ہے، اپنے روزمرہ کے حالات اس میں لکھے ہیں، یا انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں، تو یہ سب اولین ہے، کیونکہ اس تمام کا تعلق ڈائریکٹ ادیب سے ہے۔ یہ ادیب کے قلم سے یہ تمام باتیں لکھی ہیں، یہ ادیب کے زبان کی باتیں ہیں، تو یہ اولین ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ باقی ثانوی ہے، یعنی ادیب نے خود نہیں لکھے ہیں، کسی اور مصنف نے اس ادیب پر کتاب لکھی ہے، تو وہ ہمارے لیے ثانوی ڈیٹا ہوگا، کیونکہ وہ ادیب نے یا جس افسانہ نگار کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے تحقیق کے لیے، یہ انہوں نے نہیں لکھا، کسی دوسرے شخص نے اس پر کچھ تحریر لکھی ہے،
تو اس کو ہم پھر ثانوی ڈیٹا کہتے ہیں۔ تو پھر ہم جب موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، تو پھر موضوع کے متعلق ہم مواد فراہم کرتے ہیں۔ اولین مواد بھی فراہم کرتے ہیں، پرائمری ڈیٹا یعنی اس کی مصنف کی کتابیں پڑھتے ہیں جس پر ہم تحقیق کرتے ہیں، ان کے خطوط وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس سے ہم ڈیٹا اخذ کرتے ہیں، اور ثانوی مواد سے بھی ہم ڈیٹا لیتے ہیں۔ ثانوی جو ذرائع ہیں یعنی اس پر جو دوسروں نے کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں یا کسی نے کتاب لکھی ہے اس مصنف پر، تو اس سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مواد کی فراہمی۔ اگلا ہے مطالعہ اور نوٹ لینا۔ مطالعہ اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ اس ضمن میں فراہم مواد کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی آپ نے ڈیٹا، پرائمری ڈیٹا اور ثانوی ڈیٹا اکٹھا کیا، اب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور اپنے موضوع کی مناسبت سے نوٹ لینا ہے۔ لیکن کتابوں سے نوٹ لیتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ ایک نیا مقالہ یا نئی کتاب لکھ رہے ہیں، اس لیے کہیں تحقیق دیگر کتابوں کی تلخیص نہ بن جائے۔ اہم بات ہے کہ جب آپ ڈیٹا لیں گے تو جو اہم ہے اس کو رکھیں گے، جو غیر اہم ہے اس کو نکالیں گے۔ اچھا، یہ بات بھی لازمی ہے، دیکھیں یہاں پر کہ جو ڈیٹا آپ نے لیا ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ دیگر کتابوں کی تلخیص نہ ہو۔ تلخیص کہتے ہیں مختصر کرنے کو۔ ایک کتاب ہے، آپ اس کو مختصر کر لیتے ہیں، تحقیق یہ تلخیص کہلاتی ہے۔ تو بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ آپ اپنی تحقیق میں لکھ لیتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ آپ ایک نئی کتاب لے کر رہے ہیں، آپ مقالہ لے کر رہے ہیں، یعنی ایک نئی کتاب آپ لے کر رہے ہیں، تو لہٰذا پرانی کتابوں کی تلخیص نہ بن جائے آپ کی تحقیق، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مواد کی پرکھ اور حزم و احتیاط۔ ایلٹک ایک محقق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک اچھا محقق بننے کے لیے اچھا مشکک ہونا ضروری ہے۔ مشکک شک کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا محقق بننے کے لیے اچھا مشکک ہونا ضروری ہے، یعنی جب ہم مواد کو لیں تو خوب پرکھ کر اور غیر جانبداری سے اوپر اٹھ کر مواد کو دیکھیں اور پھر معروضی پیرائے میں اس سے نتیجے اخذ کریں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مواد کو لیا ہے، اب ہم اس کا انالیسس کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے دو شاعر لیے ہیں، میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، ہم اس کا موازنہ کر رہے ہیں اور ان دونوں کے متعلق ہم نے مواد بھی حاصل کیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، نیوٹرل رہیں گے کہ جو سچ ہے ہم اس کو بیان کریں گے معروضی پیرائے میں۔ معروضی پیرائے میں یعنی اپنی پسند و ناپسند کو ایک سائڈ پر رکھیں گے، جو سچ ہے اس کو بیان کریں گے۔ مرزا سلامت علی دبیر میں کوئی حامی موجود ہے تو اس کو بھی لکھیں گے، انیس میں کوئی خوبی موجود ہے تو اس کو بھی لکھیں گے، اگر اس میں کوئی حامی موجود ہے اس کو بھی لکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کو میر انیس پسند ہے تو اس کی خوبیاں لکھیں گے اور سلامت علی دبیر کی خامیاں لکھیں گے، جس طرح کہ شبلی نعمانی نے کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، تو انہوں نے انیس کے حق میں ڈنڈی ماری ہے اور انیس کو دبیر پر فوقیت دی ہے۔ تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے۔ مقالے کی تسوید۔ تسوید کہتے ہیں کمپوزنگ کو۔ ہم جب لکھتے ہیں لیپ ٹاپ پر تو اس کو تسوید کہتے ہیں۔ مقالے کو ترتیب کے ساتھ لکھنا تسوید کہلاتا ہے، یا مقالے کا پہلا مسودہ، پہلا نقل تیار کرنا تسوید کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جب مواد لے لیتے ہیں، موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، مواد لیتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، غیر اہم مواد نکال لیتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم مقالہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس مواد کو ترتیب دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بھی اس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو جو پہلا نقل، پہلا مسودہ ہم تیار کرتے ہیں، پہلی نقل ہم تیار کرتے ہیں، تو اس کو تسوید کہتے ہیں۔ یعنی اس کو جب لکھیں گے ترتیب کے ساتھ، جو ہم نے نوٹس لیا ہے، جو ہم نے مواد اکٹھا کیا ہے، پہلی دفعہ جب ہم اس کو لکھیں گے لیپ ٹاپ پر تو یہ کہلاتا ہے تسوید۔ پہلے مسودے کی ضروری ترمیم و اصلاح کے بعد صاف نقل تیار کی جاتی ہے۔ یعنی ایک بار ہم نے کئی پیجز لکھے، پہلا مسودہ ہم نے تیار کیا، اب اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی ہو، کچھ اور اس میں ایڈ کرنا ہو، تو دوبارہ سے اس کو لکھ لیتے ہیں اور ایک صاف نقل تیار کر لیتے ہیں۔ زبان و بیان۔
تحقیق میں تخلیقی زبان کی گنجائش نہیں ہے۔ تخلیقی زبان آپ یوں کہیے کہ ادبی زبان، خوبصورت تشبیہات اور استعارات اور زباندانی، رعایت لفظی، یہ چیزیں تحقیق میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں محقق کی جو منشا ہے وہ بالکل صاف طور پر قارئین تک پہنچنی چاہیے۔ ایک محقق تحقیق کرنے والے کی جو مقصد ہے وہ صاف اور آسان الفاظ میں پڑھنے والے تک پہنچنا چاہیے۔ اگر استعاراتی، رمزیہ یا مبہم، ابہام والی زبان کا برتاؤ ہوا ہوگا تو تحقیق اپنا مقصد کھو دے گی۔ یعنی جب ہم مشکل الفاظ اس میں لکھیں گے تو تحقیق کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تحقیق کی ان منزلوں کو اگر دیانتداری کے ساتھ اپنایا جائے جو ہم نے اسٹیپس پڑھے ہیں تو یقیناً ایک معیاری تحقیق وجود میں آ سکتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔